السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس جمعے کے اندر، مختصر وقت کے اندر، ایمان کی مضبوطی پر گفتگو کی جائے گی، لب کشائی کی جائے گی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ آیت کریمہ حضرات صحابہ کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور حضرات صحابہ کے ایمان کو بیان کر رہا ہے، اور حضرات صحابہ کے ایمان کا تذکرہ صرف اسی ایک سورۃ الانفال کی آیت کریمہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر حضرات صحابہ کے ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک مقام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور حضرات صحابہ کا جو ایمان تھا، ان کے ایمان کو امت کے لیے معیار بنایا ہے کہ صحابہ کا جیسا ایمان تھا اور ایمان کی جیسی اس کے اندر مضبوطی تھی، ویسا تم بھی ایمان لے آؤ، ویسی مضبوطی تم بھی اپنے ایمان کے اندر کر لو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جس طرح صحابہ نے ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العزت معیار بیان کر رہے ہیں، معیار بتلا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان پر بڑے مضبوط تھے، بڑے قائم اور دائم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام جو اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم تھے، دنیا کی کوئی لہر، دنیا کی کوئی آفت، دنیا کی کوئی پریشانی، اور دنیا کے کوئی مصائب و آلام، اور دنیا کے کوئی حالات صحابہ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے ایمان کے پاورفل تھے، اور ایمان پر اتنی مضبوطی تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اور یہ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے کہ ایمان والوں کو مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے بس یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ہمیں ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے آگے چل کر: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جن لوگوں نے بھی ایمان قبول کیا ہے، ہم نے ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے ایمان کا جائزہ لیا ہے۔
اور جو ہے امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایمان کا کفر کا پتہ چل جائے، ایمان کا نفاق کا پتہ چل جائے کہ واقعی اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف مراحل، مسائب، پریشانیوں سے گزرے ہیں، اور اسی طریقے سے ایمان کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، ایمان پر جمنے کی وجہ سے، ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، اور ہر مصیبتوں کو انہوں نے چٹکی میں حل کیا، اور جو ہے مصیبتوں کے شکار ہوئے، لیکن صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ جو ہے، اس صبر کے ساتھ جو ہے اس پریشانی کا جو ہے اس کو برداشت کیا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، آج بھی، آج کے اس دور کے اندر، آج کے موجودہ حالات کے اندر ایمان والوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے باطل کوششیں کر رہا ہے، باطل سازشیں رچ رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے ایمان والے کا ایمان کس طریقے سے سلب کر لیا جائے، ایمان والوں کا ایمان کس طریقے سے ختم کر لیا جائے، کس طریقے سے وہ مومن ہیں تو ان کو مشرک بنا دیا جائے، ان کو کافر بنا دیا جائے۔ باطل یہ بہت زور و شور سے اس محنت کو اندرونی طور پر کر رہا ہے۔ وقت کی نزاکت یہی ہے کہ ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ایمان قبول کیے ہیں، اور ان کے ایمان قبول کرنے پر، ان کے ایمان پر جمے رہنے پر، ان کی ایمانی زندگی کے گزارنے پر، ان پر جو حالات آئے، ان پر جو پریشانیاں آئے، انہوں نے کس طریقے سے ان پریشانیوں کو سہا، برداشت کیا، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے ہر طرح کی جو ہے باطل ہواؤں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، واقعات ہم بہت سنتے ہیں، واقعات ہم بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر نکات کو، لیکن اس کے اندر جو ہے واقعات کی جو اس کا جو نچوڑ ہے، اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں گے تب ہمیں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی کیسے انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لی، غلام تھے امیہ ابن خلف کے، ان کو پتہ چل گیا کہ میرا غلام بلال ایمان قبول کر لیا ہے۔ امیہ ابن خلف کو غصہ آیا، اور وہ غصے میں تل ملانے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری تکلیفیں دینے لگا۔ اور ایک تکلیف تو یہ اس کے اندر ہے کہ مکے کی سرزمین گرم سرزمین ہے، اور اس گرم سرزمین کے اندر، اور موسم گرما کے اندر، اور دوپہر کے وقت جو دھوپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ نکلتی ہے، اور جو ہے زمین، اور جو ہے زمین کے اوپر جو گرد و غبار ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو دھول وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی تپش سے جو ہے چمکنے لگتا ہے۔ تو ایسے دھوپ کے اندر، چلچلاتی دھوپ کے اندر، گرم ریت کے اوپر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا، اور لٹانے کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے یا کھینچ دیا جائے، ہو گیا مسئلہ ختم، بلکہ اس کے ساتھ میں باطلوں نے یہاں تک کوشش کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر انہوں نے ایک بھاری بھرکم پتھر کو رکھ دیا، ایک بھاری بھرکم چٹان کو رکھ دیا، تاکہ یہ تو اس تکلیف میں یا تو مر جائیں، یا اپنے ایمان کا سودا کر لیں، یا اپنے ایمان کو بیچ دیں، یا اپنے ایمان کو ختم کر لیں۔ اس ارادے سے امیہ ابن خلف جو ہے ان کو جو ہے سزائیں دیتا تھا۔ بہرحال جب بڑی تکلیفیں ہوتی تھی تو امیہ ابن خلف کہتا تھا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، لات و عزیٰ کو معبود قرار دو، اس کی عبادت کرو، ہم تم سے یہ پریشانی کو ختم کر دیں گے، یہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دشمنوں کی طرف سے ایسے جملے ہوتے تھے، اور حضرات صحابہ کا جو ایمان تھا وہ یہ جملہ کہنے پر مجبور کرتا تھا کہ ایسی بھاری بھرکم چٹان حضرت بلال کے سینے پر رکھا ہوا ہے، دشمن مختلف طریقے سے جو ہے تکلیفیں دے رہے ہیں، اور حضرت بلال کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب احد کا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بار بار تکلیفیں دی جاتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بار بار یہ الفاظ نکالتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
یہ کیا ایمان کا پاور تھا، یہ کیا ایمان کی مضبوطی تھی، جو دل کے اندر پیوست ہو چکا تھا، جو دل کے اندر چپک چکا تھا ایمان کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اتنی بڑی تکلیفیں اور مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھا جا رہا ہے، پھر بھی زبان سے وہ نکل رہا ہے جو دل کے اندر پیوست ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایمان تھا، اور ایمانی جملے نکل رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کو سہا حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ فلاں شخص بلال ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر جو ہے امیہ ابن خلف کے پاس آئے اور امیہ ابن خلف سے کہا کہ امیہ تمہارے پاس بھی دل ہے، تمہارے پاس بھی دماغ ہے، تمہارا بھی جسم و جثہ انسانوں کی طرح ہے، کیا تم کو رحم نہیں آتا کہ تم اس کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ امیہ ابن خلف نے کہا کہ تم رحم کر دو، مجھے رحم کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم رحم کر دو۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو ان سے خریدا، جو قیمت بڑھا چڑھا کر امیہ ابن خلف نے لیا تھا تو وہ لیا، ان سے خریدا اور خرید کر جو ہے آزاد کر دیا کہ وہ آزادی کے ساتھ پھر حضرت بلال زندگی گزارنے لگے۔ اتنی بڑی تکلیفیں ایمان پر جمنے پر ان کو ملی ہے، اور انہوں نے خوشی خوشی اس کو برداشت کیا۔ آخرت میں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میرے حال عزیزان گرامی، یہی ایک صحابی نہیں، کئی صحابہ کے واقعات ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے، ایمان پر جمنے کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑے پائے کے صحابہ ہیں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر 5-6 آدمیوں کے بعد جو ہے انہوں نے ایمان قبول کیا، اور جو ہے ان کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ظالم بہت زیادہ ستانے لگے، بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر، گرم گرم زرہ پہنا کر جو ہے ان کو جو ہے تکلیفیں دی جاتی تھی، گرم گرم لوہے کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، گرم گرم سلاخوں کے ذریعے لوہے کو گرم کر کے ان کے پیٹھ کو اور ان کے پشت کو داغا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کا پورا پشت داغدار ہو گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پورے پیٹھ کے حصے کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت خباب کے پیٹھ کے اس حصے کو کوئی ایسا جگہ بچا ہوا نہیں تھا کہ جو بچا ہوا ہو وہاں پر داغا نہیں گیا ہو۔ جسم کے پیٹھ کے اندر جتنا حصہ ہے پیٹھ کا، پورے حصے کو جو ہے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان پر چلنے کی وجہ سے باطل نے، ظالموں نے، مشرکین نے، کافروں نے جو ہے وہ طرح طرح سے جو ہے لوہے کے سلاخوں کے ذریعے ان کو تکلیفیں دی۔ ساری تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا، یہاں تک کہ گرم گرم جو ہے انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی چربیاں پگھلنے لگی، یہاں تک کہ جو ہے ان کے پسینے اور چربیوں کے پگھلنے کی وجہ سے اور وہاں پانی نکلنے کی وجہ سے جس انگارے کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا وہ انگارے اس سے بجھ جاتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کیسی خطرناک جو ہے آگ کے اندر، اور جو ہے کس طریقے سے اور کیسی تکلیفوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات بڑے بے شمار پیمانے پر کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، 8 سال عمر ہے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے چاچا کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا ایمان قبول کر لیا ہے، میرا بھتیجا محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، میرا بھتیجا محمد کی شریعت کو قبول کر لیا ہے۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ان کو تکلیفیں دینے لگا۔ کیسی تکلیفیں؟ اللہ اکبر، 8 سال کا معصوم بچہ ہے، ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کیا، ایمان کیسے پیوست ہو گیا، اللہ اکبر، حیران کر دینے والی بات ہے۔ 8 سالہ بچہ، ایمان اتنا مضبوط کہ چچا نے بے شمار تکلیفیں ان کو دی ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے ہٹے نہیں، وہ اپنے ایمان سے جو ہے ایمان کے اندر متزلزل ہوئے نہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے حضرت زبیر بن العوام کو ایک بوریے کے اندر بند کر دیا۔ بوریے کے اندر بند کر دینے کے بعد اس بوریے کو جو ہے ان کے چچا نے کسی جگہ پر لٹکا دیا،
اور لٹکانے کے بعد جس جگہ پر ان کو لٹکایا تھا بوریے کو لٹکا دیا گیا، اور اس بوریے کے اندر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لٹکانے کے بعد ان کے چچا نے جہاں پر لٹکایا تھا اس کے نیچے حصے کے اندر انہوں نے انگارے کو لگایا، آگ لگائی، اور آگ ایسی قسم کی لگائی کہ اس آگ سے آگ کی تپش زیادہ نہ آئے بلکہ اس سے دھواں زیادہ پیدا ہونے لگے۔ چنانچہ ان کے چچا جو ہے بے شمار دھواں وہاں پر قائم کر دیا تاکہ وہ دھواں سیدھا جو اوپر لٹکے ہوئے ہیں زبیر بن العوام ان کی ناکوں کے نتھنوں کے ذریعے ان کے پیٹ کے اندر جائے اور ان کا دم گھٹنے لگے، یا تو وہ ایمان کو چھوڑ دے اگر جان چاہتے ہیں، یا تو یہ ہے اسی کے اندر وہ گھٹ کر جو ہے اپنی جان کو ختم کر دے۔ بہرحال دھواں قائم کیا گیا، دھواں بے شمار حضرت زبیر بن العوام کے ناکوں کے نتلے سے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، سانس لینے میں تکلیفیں ہو رہی ہیں، دم گھٹ رہا ہے۔ اس دم کے گھٹنے کو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا، اور لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اپنے چچا سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چچا میں تو ابھی چھوٹا سا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں ایمان چھوڑ دیتا ہوں، وقتی طور پر چھوڑ دیا ہوں، پھر بعد میں قبول کر لیا، کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی سودا نہیں کیا ایمان کا، اور ساری تکلیفوں کو وہ 8 سالہ بچہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ یہ ہے ان کا ایمان، وہ چھوٹے سے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کہ تکلیفوں پر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک باندھی تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زنیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان باندھی ہے۔ ایمان جب انہوں نے قبول کر لیا، ابو جہل کو پتہ چلا کہ باندھی نے ایمان قبول کر لیا، ابو جہل بے تحاشا ان کو مارنے لگا، بے تحاشا مارنے لگا، یہاں تک کہ مار کے جو ہے اس کو بے بس کر دیا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے، لیکن وہ اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا جو مزہ ہوتا ہے، ایمان کا جو ذائقہ ہوتا ہے انہوں نے اس کو چکھ لیا، اور ایمان جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا، اور ایمان سینے کے اندر پیوست ہو جائے تو پھر وہ کبھی نکلتا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت زنیرہ کو بار بار اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ حضرت زنیرہ اپنے ایمان پر قائم و دائم ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ابو جہل کی ماروں کو کھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو جہل نے مارتے مارتے حضرت زنیرہ کے آنکھ کو اندھا کر دیا، اس کی بینائی ختم ہو گئی، اتنے ظلم و ستم کے ذریعے جو ہے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ ان کی بینائی جب ختم ہو گئی تو اب ابو جہل کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا۔ وہ طعنہ دینے لگے اور کہنے لگا ابو جہل کہ اے زنیرہ تیری یہ آنکھ کی بینائی میرا رب نے لے لیا ہے، میرا رب لات ہے، میرا رب عزا ہے، میرا رب منات ہے، میرا رب حبل ہے، وہ حبل وغیرہ نے، لات و عزا نے تمہاری آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا ہے۔ اے زنیرہ اگر تم اپنے ایمان کا انکار کر دو گے، لات و عزا اور منات و حبل تمہاری بینائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ یہ جملہ جب ان کو کہا گیا، یہ جملہ سننے کے بعد حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل تو کہتا ہے کہ تیرا رب جو لات عزا منات ہے اس نے میری بینائی کو چھین لیا، ذرا یہ بتلا کہ تیرا خدا بول سکتا ہے، تیرا خدا بات کر سکتا ہے، تیرے خدا کے اندر کچھ سمجھ ہے؟ تیرا خدا تو مورتی ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی سوچ سمجھ کی صلاحیت نہیں، اور وہ ہماری آنکھ کی بینائی کو کیسے چھین سکتا ہے؟ اور اگر چھین بھی لیا تو اس کے اندر کچھ صلاحیت ہی نہیں تو کیسے واپس کر سکتا ہے؟ اس لیے تمہارے ان خداؤں نے ہماری بینائی کو نہیں لوٹا، ہماری بینائی کو ختم نہیں کیا، بلکہ میرا جو رب ہے اس پروردگار عالم جس کے اوپر میں ایمان لائی ہوں، جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کے کوئی لائق نہیں، وہی ذات نے میری آنکھ کی بینائی، مجھے بینائی دی تھی، اسی ذات نے میری بینائی کو واپس لے دیا۔ یہ پیارے جملے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سامنے بیان کی، طعنے ملنے لگے ادھر سے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، رات میں سوئی، صبح جب اٹھی تو آنکھ کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنیرہ کو لوٹا دیا۔
تو عزیزان گرامی جب ان کی بینائی لوٹ گئی تو ابو جہل اپنے قول کے اندر پچھتانے لگا اور افسوس کرنے لگا۔ تو بہرحال یہ حضرت زنیرہ تھی جن کو ایسی تکلیفیں دی گئیں عورت ذات ہونے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور جو ہے انہوں نے بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ ایسے صحابہ کے ہزاروں واقعات ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات۔ یہ تینوں باپ بیٹے اور جو ہے ماں کے جو ہے حضرت عمار کی والدہ سمیہ، عمار بن یاسر ان کے والد، یہ ان کو بھی، عمار کو بھی، ان کے والد کو بھی، ان کے والدہ کو بھی ایمان قبول کرنے کی پاداش میں ظالموں نے طرح طرح سے تکلیفیں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر پہلی شہداء خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلی شہادت حاصل کی ہے۔ ابو جہل نے جو ہے ان کی شرمگاہ پر برچھا مار کر جو ہے ایمان کی وجہ سے جو ہے ایمان پر جمے رہنے کی وجہ سے ان کو شہید کیا۔ ان شہید تو وہ دنیا کے اندر ہو گئے، آخرت کے اندر ان کو بڑا اعزاز ملنے والا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان پر چلنے کی وجہ سے، ایمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے میرے بھائی اور بزرگوں ایسی ایسی تکلیفیں صحابہ کو دی گئی ہیں، صحابیات کو دی گئی ہیں، لیکن صحابہ اور صحابیات نے اس کو بشاشت سے جو ہے برداشت کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم لوگ مارنے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے، پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جو مشرکین تھے ان کے جو رشتہ دار بدر کے اندر مقتول ہوئے تھے، اور جو ہے اس کی جو ہے سزا دینے کے لیے حضرت خبیب کو انہوں نے پکڑ لیا، اور خبیب کو پکڑ کر جو ہے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں تک کہ سولی پر چڑھایا جانے لگا، ان سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ اے خبیب ذرا یہ بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے۔ آخری وقت ہو کسی کا، اگر اس سے آخری خواہش پوچھی جائے تو ہمارا معاشرہ کیا کہے گا؟ بیوی سے تھوڑی بات کر لیتا ہوں، بھائیوں سے تھوڑی بات کر لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے بچوں سے ملاقات کر لیتا ہوں، یا جو ہے وہ معافی مانگ لیتا، یا وہ یہ کہہ دیتا کہ جو ہے میں اپنے ایمان سے پھر رہا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ آخری وقت میں یہ سارے جملے کہے جاتے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے کسی جملے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ حضرت خبیب نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے۔ 2 رکعت نماز حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز جلدی سے پڑھ کر فارغ ہو کر ان کے سامنے گئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا ہوں۔ تو ظالموں سے کہنے لگے، کافروں سے کہنے لگے کہ میں نماز میں جب گیا تھا 2 رکعت نماز کے لیے، نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ نماز کو ختم کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہو رہا ہے، لیکن تم یہ کہہ دے کہ جو ہے موت کے ڈر کی وجہ سے، پھانسی کے پھندے کی وجہ سے اس نے نماز کو اتنی لمبی کر دیا ہے، اس لیے جو ہے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چنانچہ جو ہے وہ سولی ان کو چڑھا دیا گیا سولی کے اوپر، اور پھانسی کا پھندا وہ لینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال حضرات صحابہ کی بڑی بڑی داستانیں ہیں جو ہم سب کے لیے عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں کہ کیسی کیسی تکلیفیں ایمان پر چلنے کی وجہ سے، ایمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے ان پر آئی ہے، انہوں نے خوشی خوشی برداشت کر کے جو ہے وہ آخرت کو بنا لیا۔ ایسے ہی آج کے ماحول کے اندر باطل جو ہے بڑی کوششیں کر رہا ہے ہمارے ایمان کو چھیننے کی، ہمارے اسلام کو چھیننے کی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں ہر آن اور بان یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی، نسلوں کی، معاشرے کی، افراد کی، خاندان کی، سب کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اس کے جو اسباب ہیں ان سارے اسباب کو ہم اختیار کریں گے، کیونکہ یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ کچھ حالات کے آ جانے کی وجہ سے، کچھ پریشانی کے آ جانے کی وجہ سے اگر ہم ایمان چھوڑ دیے اور ایمان سے مڑ گئے تو ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہوگا آخرت کے اندر، اور اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے جو یہ ایمان کی دولت دی، جو توحید کی دولت دی، یہ توحید امانت ہے، جو ہے اس امانت کی ہم حفاظت کریں۔ توحید جو ہے یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ امانت ہے۔
اس لیے ہم اس امانت کی حفاظت کس طریقے سے کریں؟ ہم ایمان پر جمے ہوئے ایمانی زندگی گزاریں، تو یہ ہمارے یہ اندر جو اللہ نے یہ ایمان کی دولت اور یہ امانت دی ہے، یہ امانت محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے حالات سے کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے خاندان اور ہمارے نسلوں کے اور ہمارے معاشرے کے سارے افراد کی اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان یہ ہوا کہ ہمارے سر کے اوپر چھت قائم ہو گیا۔ مسجد کے اندر ہمارے سر کا جو اوپری حصہ ہے، اس کے اندر چھت ڈالا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ حضرات کا بڑا تعاون رہا ہے، آپ حضرات کی تعاون کی وجہ سے، اور میں کہتا ہوں کہ ذمہ داروں کی بڑی قربانی اور ان کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ چھت ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور جن حضرات نے جس طریقے سے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے، اس کے اندر خدمتیں کی ہیں، پاک صفائی کے لحاظ سے ہو یا اس کے کھڑا ہونے کے اندر جو ہے تعاون کے اعتبار سے، جس طریقے سے بھی انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل خیر کی وجہ سے سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ان کی ایمان کی موت تک اور جو ہے ایمان پر خاتمہ بھی ان کا فرمائے، اور اللہ ان کے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مال انہوں نے اس کے اندر لگایا ہے اللہ ان کے مالوں کے اندر خوب اور بھی مزید برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ مسجد کے کسی حصے کے اندر، کسی کام کے اندر تھوڑا سا بھی حصہ لے لینا یہ جو ہے صدقہ جاریہ کے اندر داخل ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، کمیٹی بھی شکر گزار ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور بھی کچھ کام باقی ہیں، جو بھی خوشی حصہ لینا چاہے حصہ لے، کیونکہ یہ جگہ یہ چیز ایسی ہے جس میں حصہ لینا چاہیے، صدقہ جاریہ کے اندر ہے۔ فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد مسجد قائم رہے گی، دائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے تو آپ کو جو ہے اس کی نیکی اور اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسے کار خیر کے اندر جب بھی موقع ملے ہم سب کو حد سے زیادہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔